اختلاف اور استقبال کا زمانہ، حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہ۔ مسلمانوں کو ترغیب دینا ہے اللہ آخرت کی، تاکہ وہ اللہ آخرت بنانے کے لیے نکلے، اپنا دین سیکھے، اپنے آخرت بناوے، اپنے دین کا مددگار بنے۔ استقبال کے زمانے میں لوگ بہک جاتے ہیں، کیوں؟ استقبال ہے، حالانکہ استقبال کا زمانہ ہی اصولوں کی حفاظت کا زمانہ ہے۔ نئی نئی باتیں استقبال کے زمانوں میں پیدا ہوتی ہے، پھر اختلاف ہوتا ہے۔ حضور منع فرماتے تھے نئی نئی باتیں نہ پیدا کرو، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، یہ فرمایا۔ تو ہم احتیاط کریں اپنے باتیں میں، اپنے بولنے میں، اپنے برتاؤ میں، تاکہ دعوت اپنے محاسن، اپنے خوبیوں کے ساتھ واضح ہو کہ دعوت کی کیا محاسن ہے، دعوت کی کیا خوبی ہے۔ کہ سب سے پہلے دعوت کی خوبی ہے دعوت دینے والوں کی نیت کی خوبی، کہ ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے، کہ وہ سوائے اللہ کی رضا کے، سوائے اپنی آخرت بنانے کے ان کے دل دماغ میں کچھ نہ ہو۔ یہ تاکید کی ہے کہ کام کرنے والا صرف اللہ اور آخرت کو سامنے رکھے، بس۔ جس کے سامنے اللہ آخرت ہوگی پھر وہ ہر حال میں کام کرے گا۔ حسن نیت اس کو کہتے ہیں کہ حسن نیت پیدا کرو۔ یہ نیت کی خوبی کام کرنے والوں میں، کہ کیوں کر رہے ہو؟ اعزاز مل رہا ہے اس لیے کر رہے ہو، خصوصیتیں مل رہی ہیں اس لیے کر رہے ہو، کہ اعزاز ملے نہ ملے، خصوصیت ملے نہ ملے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے۔ صحابہ دنیا میں گئے تو دنیا والوں سے یوں کہا کہ تمہارے ملک میں ہم تمہاری کرنسی کی وجہ سے یا تمہاری دنیا کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، ہمارے عزائم تمہارے پاس آنے میں آخرت کے لیے کہا، آخرت کے عزائم کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، ہم تمہارے پاس آخرت کے عزائم لے کر آئے ہیں کہ تمہاری زندگی بن جاوے، ہماری زندگی بھی بن جاوے، اور ہماری تمہاری آخرت بنے۔ ہمیں تمہاری دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارے معنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری تعریف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہماری تعریف کرو کہ نا انما ہممنا الآخرہ۔ جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ فتنے سے بچے گا۔ جی ہاں، عبداللہ ابن عمر جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی تو کھڑے ہو گئے فتنے بڑے بننے کے لیے۔ تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی حکومت کا اور اس کا۔ یہ کہہ رہا تھا اپنے تیز روٹ پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ اس وقت میں تیز روٹ ایسے تھے آج کے زمانے کی بہترین کاریں ہوتی ہیں، ایسے زمانے تیز روٹ ہوتے تھے، نجیب کہتے تھے اس کو، نجیب اچھا روٹ ایسا چلتا تھا۔ تو اپنے اچھے روٹ پر وہ کہا کہ اس کے یعنی اس عہدے کے حقدار ہم ہیں، ہم سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ وہ کہہ رہا تھا اپنے روٹ میں بیٹھا ہوا، کیونکہ استقبال کا زمانہ ہے تو ہر ایک کو اپنی عزت، اپنی بڑائی کا دھیان آتا ہے۔ ابن عمر سن رہے تھے، ابن عمر 7 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، اور سنت کے پورے پابند، حضور کی ہر ترتیب کے پورے پابند۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حقدار کون ہے؟ فرمایا میرے دل میں آیا کہ میں اس سے کہوں کہ اس کے حقدار تو وہ ہے جس نے تجھ کو تیرے باپ کو محنت کر کے اسلام میں داخل کیا، وہ اس کے حقدار ہے۔ لیکن میں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ مجھ کو اپنی آخرت یاد آئی، کہ بولنے دو، میں نے تو جو کچھ کیا ہے آخرت کے لیے کیا ہے۔ تو ذکرت الجنت ونعیمہا فترکتھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے جنت یاد آ گئی، آخرت یاد آ گئی، میں چھوڑو اس کجے میں کون پڑے، اس کو بولنے دو۔ تو جو اللہ آخرت کو سامنے رکھے گا وہ نہیں پڑے گا فتنے میں۔ وہ فتنے میں نہیں پڑے گا۔ اس لیے حسن نیت دعوت والے کی، دین والے کی پہلی خوبی کہ اپنے ارادے سے آخرت چاہے، کہ میری آخرت تو بہرحال بننی چاہیے، اور اس کے لیے حسن نیت، اپنی نیت کو اچھے کرو، ہر وقت نیتوں پر جانو کیوں کر رہے ہو، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ ترقی دے خوش ہو کر کہ یہ غلط بات ہے کہ ایک اللہ ہے اس کو خوش کرنا ہے۔ حدیثوں میں پوچھا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے یا کوئی مال متا کی غرض ہے اور اللہ کا راستہ بھی ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔
कुछ नहीं मिलेगा। 2-3 दफा उसने पूछा, हर मर्तबा यही जवाब मिला, कुछ नहीं मिलेगा। लोग परेशान हो गए। आपने फरमाया कि अल्लाह तो सिर्फ उसी अमल को कबूल करेगा जो अल्लाह के लिए किया गया होगा। एक ही रिश्ता है, अल्लाह के लिए करो। ये हुस्न नियत, ये दावत की और दीन के हर काम की पहली खूबी है, अच्छी नीयत। और अच्छी नीयत के बाद अच्छा अमल, कि अच्छी नीयत के साथ अपने अमलों को अच्छा करो और नेक अमल ज्यादा करो, नेक अमल ज्यादा करो। जैसे मैंने नबियों के किस्से सुनाए, नेक अमलों में आगे बढ़ रहे हैं। हुस्न अमल, हुस्न नीयत, कि अपने अमलों को ज्यादा करो। खाली जिम्मेदारी के काम पूरे करके आजाद नहीं हो जाना है, बल्कि जिस काम को अच्छा समझा, जिस दिन को अच्छा समझा, उसमें अपने आप को आगे बढ़ावे। फराइज भी अदा करें, नवाफिल भी अदा करें, खिदमत भी अदा करें, हुस्न सुलूक भी करें, कि अपने अच्छे अमलों का जखीरा, अच्छे अमलों का जखीरा। हुजूर के जमाने में गरीब आदमी मजदूरी करके सदका देता था। हालांकि गरीब तो सदका लेने का हकदार है, कि ठीक है मैं लेने का भी हकदार हूं, मुझे अपनी आखिरत भी बनानी है, इसलिए वो मजदूरी करके सदका देता था, अपने अमलों को बढ़ाते थे। ये मिसालें आप हिकायत साहब हम पढ़ते हो। तो हुस्न अमल, हुस्न नियत, हुस्न अखलाक, ये दावत के महासिन है कि अपने अखलाक को अच्छे करो। कि अखलाक दावत के हथियार है, दावत के औजार है। कारीगर के पास औजार होते हैं तो काम करेगा, औजार नहीं होता कैसे काम करेगा? डॉक्टर के पास डॉक्टरी का औजार है तो वो डॉक्टरी काम करनी तो कैसे करेगा? कि दावत देने वालों के औजार कि उनके अखलाक है। जितने उनके अखलाक अच्छे होंगे कि वो अपनी दावत को फैलाएंगे और दिलों को जीत लेंगे। हाँ, अपने अच्छे अखलाक से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे से अच्छे अखलाक सिखाते थे। एक औरत आयशा के पास आई, बहुत गरीब थी, कुछ हदिया लाई उम्मुल मोमिनीन के लिए। आयशा को उसकी गरीबी पर रहम आया। उम्मुल मोमिनीन आयशा बहुत सखी थी, वो बहन अस्मा थी, वो भी बहुत सखी, दोनों बहनें बहुत सखावत में मशहूर थी। तो गरीब औरत है और हदिया दे रही है, उसको समझाया कि बहन अपना हदिया अपने पास रखो, अपनी जरूरत पूरी करो। नहीं लिया। हुजूर सल्लल्लाहु तशरीफ लाए तो हर बात हुजूर के सामने रखती थी। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उनसे बहुत बातें हमको मिलती है। इंसान उसकी गुर्बत पर रहम आया, उसकी फकीरी तंगी पर रहम आया, मैंने उसका हदिया नहीं लिया, वापस किया, रहम खाना। हुजूर ने फरमाया रहम खाने का तरीका दूसरा भी था। वो क्या कि उसका मामूली हदिया ले लेती और अपने पास से बड़ा हदिया देती उनको। ये आपको करना चाहिए था, रहम खाने का मतलब। तो उसका दिल भी रह जाता कि मैं उम्मुल मोमिनीन की हदिया लाई, वो भी कबूल हो गया और उनकी तरफ से मुझे ये बरकत भी मिली। उसने अखलाक, ये उसने अखलाक कहलाते हैं। यही दिलों को जीतते हैं। हदीसों में कि सबसे ज्यादा वजनदार चीज जो कयामत में मैदान में अमल में तुलेगी तराजू में, वो आदमी के अखलाक। अखलाक खराब होते हैं तो इबादतें भी चली जाएगी। तो दावत की खूबियों में से है कि अच्छे अखलाक। लोगों में जहालत होती है, लोग जहालत से पेश आएंगे, तो जहालत के जवाब में नबी अखलाक बताते थे। हर नबी अखलाक के साथ भेजा गया, वो लोगों के साथ अखलाक से पेश आते, लोग जहालत से पेश आते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ी जाहिलियत के जमाने में भेजा, जबरदस्त जाहिलियत, सिवाय शिर्क के लोग कुछ नहीं जानते थे। आपको अखलाक का सबसे ऊंचा मेयार दिया था। वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो अखलाक के बहुत ऊंचे मेयार पर है। उसी से जहालत कटी है। जहालत के जवाब में अगर हुजूर जहालत करते और लड़ने वाले से लड़ते तो लड़ाई ही होती, लड़ाई ही बढ़ती। आपने ये नहीं किया,
بلکہ جہالت کے جواب میں اخلاق سے پیش آئے. مسجد میں ایک آدمی پیشاب کر دے, لوگ اس کو روکے کہ نہیں مت روکو, اسے پیشاب کر دینا, پیشاب رک جائے گا اس کا. لا تضربوه حدیث شریف میں, اس کو پیشاب میں سے میں لٹکاؤ, پیشاب کر لینا مسجد میں. اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ تو آسانی کرنے والے, اپنے ساتھیوں کے تم تو آسانی کرنے والے, پانی کا ڈول لے آؤ اور پانی بہاؤ, جگہ پاک ہو جائے. ان کو یہ سمجھایا, اس کو یہ سمجھایا کہ بھائی یہ تو مسجد ہے, اس میں تو نماز پڑھی جاتی ہے, اس میں تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اس میں تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, اس کے لیے یہ نہیں ہے. یہ وہ جاہل ہے, جنگلی ہے. تو حسن اخلاق دعوت کے محاسن میں سے ہے, دعوت کی خوبیوں میں سے ہے. اللہ کے راستے میں اخلاق کی مشق ہوتی ہے, مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, ان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں, کہ سب کو برداشت کر کے, سب کو لے کر کے چلو, سب کی جھیلو, سب کی خدمت کرو, پھر دیکھو اخلاق بتاؤں گے. مولانا صحیح صاحب کہتے ہیں کہ تبلیغ میں اخلاق کی مشق ہے, خالی پھرنا نہیں ہے, اخلاق کی مشق ہے. کہ دوسرے جاتی کریں گے ہم صبر کریں گے, دوسرے جاتی کریں گے ہم احسان کریں گے, ہم اس کی خدمت کریں گے, کہ پھر وہ دوست ہو جائے گا. یہی تعلیم دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچے اخلاق کا معیار دیا گیا تھا. جیسے آپ کا دین سب سے اونچا, آپ کے اخلاق سب سے اونچے. اس لیے جہالت کی جہالت کٹ گئی اور لوگ بھائی ہو گئے, لوگ بھائی ہو گئے اور خدا کے بندے بن گئے. دعوت کے محاسن میں سے ہے اچھے اخلاق, کہ اچھی نیت, اچھے اعمال, اچھے اخلاق, اچھا اسلوب, اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. حسن اسلوب, یہ ہم دعوت والوں کو سمجھنے کی بات ہے. حسن اسلوب, کہ اچھے اسلوب سے, اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. مار کاٹ کی بات نہیں ہے, یہ رد کرنے کی بات نہیں ہے, تحقیر کی بات نہیں ہے, تردید کی بات نہیں ہے, تنقیص کی بات نہیں ہے. اچھے ڈھنگ سے پیش کرو بات. ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے, آپ روزانہ پڑھتے ہیں فضائل تبلیغ میں, یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. یہ کہہ رہا ہے زنا, زنا ایسا عمل ہے کہ کسی آسمانی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شرک اور زنا دونوں حرام ہیں, اور وہ زنا کی اجازت مانگے نبی سے. خبر کو سمجھایا ہے, آپ جانتے ہیں نا, پڑھتے ہیں حدیثوں میں, تو سمجھایا اس کو کہ زنا, کیا تم اپنی بیٹی سے کوئی زنا کرے اس کو پسند کرو گے؟ کہ نہ. کہ کوئی تمہاری ماں سے کرے تو پسند کرنا, کیا اپنے بہن خالہ کسی. تو بھائی جس طرح تم پسند نہیں کرتے ہو اس کام کو اپنی بیٹی بیوی سے, تو دوسرے لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے. یہ حسن اسلوب کہلاتا ہے, یہ سنت پیغمبر ہے, اس کو سیکھنا پڑے گا. مار کاٹ نہیں ہے اس کام میں, اپنے آپ کو بچھانا پڑے گا. حسن اسلوب, کہ اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو, تو اس کی سمجھ میں آ گئی بات. اور پھر اسے سینے پر ہاتھ رکھا, اس کے لیے دعا بھی مانگی کہ اللہ زنا کی محبت اس کے دل میں سے نکال دے. تو دعوت بھی دی, دعا بھی دی, اس کو اپنا بنا لیا, نہیں تو زنا کی طرف جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ یہ کیا کہ اسلوب ہے, یہ حسن اسلوب, یہ دعوت کے محاسن ہے, دعوت کی خوبیاں ہیں. یہ کہ بات کو مثبت انداز سے پیش کرو, یہ کرتے ہو تو یہ بھی کرو. یہ نہیں کہ تم اس میں لگے ہوئے ہو. ہم لوگ امریکہ گئے, 80 میں سال رہے, وہاں کام نہیں تھا, ہم ان سے بات کرتے تھے. تو ایک دن وہاں کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ نے یہاں کوئی دنیا کی برائی تو بیان نہیں کی, کہ دنیا مچھر کے پکڑا پر ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا ہم نہیں کرتے, کہ ہم کو اچھا لگا. یہ کیوں کہ ہم تو یہ دنیا کے لیے تو آئے ہیں, یا کون سے کھانا کعبہ کی عبادت کے لیے ہمیں, یہ تو امریکہ ہے, تو ہم تو اپنی دنیا کے لیے آئے ہیں.
کوئی یہاں کر کے دنیا کی برائی کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. یعنی یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی. ہم ان سے کہتے تھے کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہو, ڈگریاں ان کو دلاتے ہو, تو جس طرح ان کو ڈگریاں دیتے ہو ان کو ایمان بھی سکھاؤ تاکہ تمہارے بچے ایماندار بھی رہیں, سچے بھی رہیں, تمہارے تابع دار بھی رہیں. ذرا ڈگری لیں یہ بھی کرو یہ بھی کرو, جوڑ ملا کے بعد, نہیں تو اس کو برداشت نہیں ہو. اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سمجھاتے ہیں. مشرکین جو ہیں وہ موت کے بعد زندہ ہونے کو مانتے نہیں تھے, تو اللہ فرماتے ہیں تم کیسے انکار کرتے ہو؟ دیکھو میں زمین پر پانی برساتا ہوں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, زمین کا سطح باہر نکل آتا ہے پانی برسنے سے. تو اس طرح مردہ زمین کو میں پانی برسا کر زندہ کرتا ہوں, ایسے زمین کے مردوں کو بھی میں اپنی قدرت سے زندہ کروں گا. کذالک الخروج, یہ نظیر بتائی کہ جس طرح یہ زمین اگا دیتی ہے مردہ زمین, ایسے مردے زمین میں سے نکلیں گے جیسے یہ نکلتے ہیں. یہ مثبت انداز کہتے ہیں اس کو. کذالک الخروج, ایسے زمین میں سے نکلو گے جیسے سبزہ نکلتا ہے. قرآن پڑھو, کیسا اسلوب ہے قرآن, حکیمانہ اسلوب کہ اپنے بات کو حکمت سے سمجھاؤ, نرمی سے سمجھاؤ, ہمدردی سے سمجھاؤ. محاسن دعوت مولانا سید کا صاحب ہم کو سمجھاتے تھے رحمت اللہ علیہ. یہ محاسن ہے دعوت کی خوبیاں ہیں. یہ اچھا اسلوب, اچھا گمان, مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو. حسن ظن تمام مسلمانوں سے عموماً اور اپنے ساتھیوں سے خصوصاً اچھا گمان رکھو. اسلامی معاشرت کا حکم ہے کہ آپس میں تمہارے گمان اچھے ہونے چاہیے. جب اچھے گمان ہوں گے تو اچھائیاں نظر آئے گی, بدگمانی ہوگی تو برائیاں نظر آئے گی. شیطان اپنی تو خوبیاں دکھاتا ہے اور دوسروں کی خرابیاں دکھاتا ہے. اپنے بارے میں اللہ سے کہنے لگا شیطان کہ انا خیر منہ, میں آدم سے اچھا ہوں. اپنے بارے میں, حالانکہ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے چن کر کے بنایا ہے, چھانٹا ہوا ہے بندہ آدم. وہ کہتا ہے میں آدم سے اچھا ہوں اس لیے یہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کو سجدہ کروں. اپنی خوبی دیکھ رہا, آدم علیہ السلام میں اس کو خوبی اس کو نظر نہیں آتی. یہ اس کا کام ہے. آدمی کا نفس, آدمی اور شیطان اپنی خوبیاں بتاوے اور دوسروں کی خرابیاں اس کے سامنے, اور بدگمانی لاتا ہے. علماء نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ بدگمانیاں شیطان دینداروں میں پھیلاتا ہے. دینداروں میں بدگمانیاں, اس نے یہ کر دیا ہوگا, اس نے یہ کر دیا ہوگا, اس نے یہ کر دیا ہوگا. حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, بدگمانی ہے. دین نے حکم دیا ہے کہ اچھا گمان رکھو. مولانا جیسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری تحریک یہ تو خوبیوں کا لین دین ہے. مسلمانوں کی خوبیاں دیکھو. جماعت اس لیے ہوتی ہے, جماعت میں 8-10 آدمی ہوتے ہیں, ہر آدمی میں خوبی ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کی خوبیاں اس سے مستفید ہو جاؤ, خوبیاں جمع کرو, ایک دوسرے کی خوبیاں لو. یہ ذکر کرنے والا ہے, یہ خدمت کرنے والا ہے, یہ عبادت کرنے والا ہے, یہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہے, یہ تشکیل کرنے والا ہے. ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے. 5 انگلیاں ایک سے نہیں بنائی اللہ نے, ہر ایک میں خیر ہے. حضور فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. ایک ایک آدمی سونے کی کان کی طرح سونا بھرا ہوا ہے اس میں. اگر اچھا گمان ہوگا تو خوبیاں نظر آئے گی, عقیدت ہوگی, محبت ہوگی. اور اگر شیطان کی طرف سے آ کر بدگمانی پیدا ہو گئی پھر کٹکٹاؤ ہوگا. سب سے پہلا اثر بدگمانی کا تعاون ختم ہو جائے گا. ذہن تعاون نہیں کرے گا کہ میں نہیں جانتا یہ جانے. ہاں کیوں؟ کہ اس کو بدگمانی پیدا ہو گئی ہے. بدگمانی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. جی ہاں, نظر بدل گئی ہے تو اس کو اس کی خرابیاں ہی نظر آتی ہیں ذہن میں. پہلے خرابیاں بدگمانی کی وجہ ذہن میں نظر آئے گی, پھر زبان پر آئے گی. جب زبان پر آئے گی تو وہی بات غیبت بنے گی.
بدگمانی کے بعد غیبت بنتی ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی نقد سزا ملتی ہے. کہ غیبت کی نقد سزا کیا کہ ان کے دل پھٹ جائیں گے. بدگمانی ہوئی پھر وہ زبان پر آئے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا. تو پوچھو تو اس کو خبر بھی نہیں بیچارے کو. ہاں زبان پر تذکرہ آیا کہ غیبتیں ہوئی کہ بھائی اب دل پھٹیں گے. اس لیے اللہ نے اسے منع کیا ہے کہ بدگمانی سے بچو. یہ بری بات ہے. اسلامی معاشرت میں اس کا حکم نہیں ہے کہ کوئی بدگمانی کرے. کسی کا عیب نظر آوے تو چھپا دو. ہے تو صحابہ پڑھنا عیب ہے چھپاؤ. معاشرے میں ماحول میں اس کو ظاہر مت کرو, چرچا مت کرو. جو بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کا عیب چھپائے گا. جو بھائی کا عیب کھولے گا اللہ اس کا عیب کھولے گا. صحابہ اس پر بہت زور دیتے تھے عیب اور چھپاؤ. امیت الباطل بے ترک ذکر ہی کہ ماحول میں کوئی باطل چیز پیش آئی ہے کہ اس کا ذکر چھوڑ دو, اس کو زبان بنانا چھوڑ دو تاکہ وہ دفن ہو جائے. چرچا کرو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا, جو نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں گے اور معاشرہ بگڑ جائے گا. یہ سب بدگمانیوں کا اثر ہے. یہ حرام ہے کیونکہ غیبت پہ لے جائے گا, پھر غیبت توڑ پہ لے جائے گی. وہ جب توڑ آیا یہ ساری کوششیں ختم, آگ لگ گئی, آگ لگ گئی. اس لیے حکم ہے کہ صبر کرو. کوئی بات نظر بھی آوے ناگوار کہ صبر کرو, منہ بند کرو. رائےوں میں اختلاف صحیح ہے, رائے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. اس کو اختلاف کہتے ہیں. یہ رائے ہے یہ رائے ہے. کتنا امام مذاہب ہمارے, امام شافعی کے الگ رائے ہے, امام ابو کا الگ رائے ہے, امام مالک کا الگ رائے ہے. کوئی اپنے رائے پر اصرار نہیں کر رہا. ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں لیکن اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں. ایسے رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اپنی بات پر اڑ جانا اور مخالفت کرنا اس کی اجازت نہیں. اختلاف الگ ہے, مخالفت الگ ہے. جب یہ باتیں پیدا ہوگی تو اختلاف سائڈ پر ہو جائے گا, مخالفت ہو جائے گی. اس لیے کہا اچھا گمان رکھو. خوبیوں کا لین دین ہے, خوبیوں کا لین دین, اس کی مشق کہ ان میں کیا خوبی ہے, ان میں کیا خوبی ہے. اپنے ساتھیوں کے مناقب اور فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. ابو بکر میں یہ فضیلت ہے, عمر میں یہ فضیلت ہے, ابو ذر میں یہ فضیلت ہے. ان کی خوبیاں بتاتے تھے. مناقب صحابہ اسے کہتے ہیں. حضور بتاتے ہیں ان میں یہ ہے, ان میں یہ ہے. اویس کرنی تابعی ہے, ابھی آئے بھی نہیں ہے یمن سے کہ اویس آئیں گے. ان کا درجہ بتایا کہ جب وہ آوے تو ان سے دعا مغفرت کرانا. وہ صحابی نہیں ہے, تابعی ہے. تو حضرت عمر تلاش کرتے تھے اپنے خلافت میں کہ اویس آئے نہیں آئے تاکہ میں ان سے مغفرت کی دعا کروں. کہاں حضرت عمر, کہاں اویس. کیوں؟ ان میں ایک خوبی ہے, نبی نے بتایا ہے کہ خوبی تلاش کرو. حیات الحیوان ایک کتاب ہے, علماء جانتے ہیں. ہم حیوانات کی تفصیل لکھی ہے اور بھی بہت سی باتیں اس میں. اسلام کی وہ ایک عجیب کتاب مانی جاتی ہے اسلامی کتب خانے میں, حیات الحیوان. یہ میری کی ہے, مصری ہے. مختلف حیوانوں کی مختلف چیزیں لکھی ہیں. اس میں قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہتے تھے کہ مجھے ہر چیز میں خوبی نظر آئی ہے, ہر چیز میں. جب کوئی بڑا آدمی ایسا کرتا پھر سوال کرنے والے سوال کھڑا کرتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز میں خوبی نظر آئی. کہ ہاں, خنزیر میں کیا خوبی ہے؟ کیوں؟ اسلامی شریعت میں وہ نجس العین ہے, پورا ناپاک ہے, اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. کہ آپ نے اس میں کیا خوبی دیکھی؟ کہ ہاں اس کی ایک خصلت ہے. کیا خصلت ہے؟ کہ وقوعہ لغذائہ ہی, جو اس میں لکھا ہے. یہ حیوان ایسا ہے کہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے اور اپنے روزی تلاش کرتا ہے. کتے کو آپ دیکھو گے, کتا رات بھر بھوکتا رہے گا. وہ صبح آپ نماز پڑھنے جاؤ گے نا تو کہیں پڑا ہوا ہوگا, صبح میں یہ سو جاتا ہے. اور یہ کہ صبح جلدی اٹھ جائے گا, اپنی روزی تلاش کرتا ہے. یہ اس کی خصلت ہے. یہ میں نے اس میں دیکھی, وقوعہ لغذائہ ہی. تو خوبی تلاش کرنے والے کو ہر چیز میں خوبی ملتی ہے.
اور جس کی نظر خوبیوں سے بند ہو جاوے تو پھر لوگ نبی کو پاگل کہتے تھے کہ نبی کے پاگل ہے. ہاں ان کو پاگل پن نظر آیا, نبی کا دیوانگی نظر آئی. ہاں نعوذ باللہ ابو لہب کہتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھوٹ نظر آیا, یہ پاگل پن نظر آیا. کیوں کہ ان کی اپنی نگاہ غلط ہے. یہ اندھے ہیں, یہ اندھے ہیں, ان کے سامنے روشنی نہیں ہے, نبوت ہے. تو آدمی کا دل اندھا ہو جاتا ہے, خرابیاں نظر آتی ہیں. تو تبلیغ میں اس کی مشق ہے. مسلمانوں کی خوبیاں دیکھو, شہر والوں کی خوبی الگ ہے, دیہات والوں کی خوبی الگ ہے, تاجروں کی خوبی الگ ہے, ملازمت کرنے والوں کی خوبی الگ ہے. مولانا الیاس صاحب یہ بات معلوم کہتے ہیں تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. کیا 2 خوبیاں ہیں؟ یہ سادگی ہے, سادگی ہے زندگیوں میں, اور جفا کشی ہے. جفا کشی ہے, پیدل چلیں گے. تمہارا یہ 2 خوبی ہے. یہ دونوں خوبیاں دین میں بڑی مددگار ہیں, سادگی اور جفا کشی. تو ان کی خوبیاں دیکھتے تھے, حالانکہ اس زمانے میں جہالت زیادہ تھی. مولانا کو اس کی خوبیاں نظر آتی تھی, اس لیے ان خوبیوں سے ان سے کام لیا اور انہوں نے کام پر کھڑا کر دیا. تو یہ دعوت کے محاسن ہیں, حسن نیت, حسن عمل, حسن اخلاق, حسن ظن, حسن اسلوب. تو دعوت خوبیوں والی بنے گی. دکان کا شو ہوتا ہے, شو روم ہوتا ہے, لوگ دیکھنے آتے ہیں. اپنے مال کو خوبی کے ساتھ پیش کرنا. ایسے دعوت کی خوبیاں ہوگی تو لوگ دعوت کو دیکھنے آئیں گے کہ دعوت کیا ہے, دعوت کیا ہے. تو ان کے اخلاق دیکھیں گے, ان کے اسلوب دیکھیں گے, ان کی حکمت گزاری دیکھیں گے تو جڑ جائیں گے. دشمن دوست ہو جائے گا, حاسد ہمدرد ہو جائے گا. حسد تھا لیکن یہ خوبیاں دیکھی تو ہمدرد ہو گیا, اس کا حسد نکل گیا. روایتوں میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ نے ہم کو یہ بڑا کام دیا ہے. زندگی کی ذمہ داریاں ہیں. اس کام میں اپنے آپ کو دیندار بنانا, اپنے ماحول کو دیندار بنانا, اور دنیا میں دین آوے اس کی فکر محنت کرنا, اس کی ترقی کے اسباب پر رہنا, ترقی کے اسباب پر رہنا ہے. اپنے اوقات کی, اپنے اعمال کی پابندی یہ ترقی کا ذریعہ ہے. وقت کے پابند, عمل کے پابند, اصول کے پابند. بے اصولی کوئی نہ کرے, اصول کے نام پر جھگڑا کوئی نہ کرے, اصول کی تحقیق کرے اور عمل کرے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا, جھگڑتے نہیں تھے. رائےوں میں اختلاف ہوا کہ ٹھہر جاؤ, مدینے جا کے پوچھیں گے. یہاں سے جوتے نہیں چلتے تھے آپس میں, اچھا یہ ہے ٹھیک ہے, مدینے جا کے پوچھیں گے. وجہ تو پوچھتے تھے. یہی طریقہ ہے. اختلاف ہوا کہ اپنے ذمہ داروں جا کے رجوع کرو, ان سے پوچھو صحیح کیا ہے, صحیح لے لو. پھر کوئی بات نہیں, صحیح رہے گا. یہ کرتے تھے. رائےوں میں اختلاف تو ہوتا ہے, یہ سمجھداری کی نشانی ہے. جو سمجھ نہیں ہے تو کہاں سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. اور سمجھ ہے تو وہ تولے گا کہ ہماری یہ رائے ہے تو بہت اچھی بات ہے. اصول کہ اصول کی تحقیق یہ تو ضروری. اصول میں جھگڑنا یہ نقصان. اصول جھگڑوں کے لیے نہیں ہوتا. جب جھگڑے پیدا ہو گئے تو گمراہی آئے گی, ہدایت نہیں آئے گی. ما اضل اللہ قوما الا اوتوا الجدل. اس قوم کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جن میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے اس کام کو جھگڑوں سے بچا, صبر کرنا. کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہے, صبر. ہاں میں ہاں ملانا بھی ضروری نہیں ہے. بات مطلب کوئی صحیح نہیں ہوتی تو مقابلہ نہیں کرنا کہ صبر کرو اور اپنا کام کرو, اپنے مددگار رہو اخلاص کے ساتھ. یہ طریقہ ہے جو حکم دیا ہے, صبر کرو, پھر صبر کرو. تو اصول ترقی کا ذریعہ ہے. اطاعت ترقی کا ذریعہ ہے. اطاعت کے ساتھ رہے. بات ماننی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, عمل کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیوں کہ ہم اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. نبیوں کا آنا اطاعت کے لیے ہوتا تھا.
वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, हमने जब कभी रसूल भेजा है तो इसलिए भेजा है ताकि रसूल के कहने से लोगों में अल्लाह की इताअत आवे। तो इताअत तो असल है, इताअत जिंदगियों में कायम हो गई के बाद जिंदगी दीन बन गई। जो इताअत सीख लेगा वो हर एक की इताअत करेगा, माँ बाप की इताअत करेगा, उस्ताद की इताअत करेगा, कोई बड़ा है तो उसकी इताअत करेगा। क्यों कि वो ऐसा हो गया जैसे एक ऊंट कि उसके नाक में नकील पड़ी हुई है, अब उसको जहां ले जाओ वो जाएगा। मोमिन ऐसा होता है, नाक में नकील पड़ा हुआ ऊंट, ऐसो कीदा इनकादा, जहां उसको कोई खींच के ले जाएगा वो जाएगा। हालांकि बहुत ताकतवर है लेकिन इधर उधर नहीं होगा, जंगल में गर्मी में चलेगा, उसके सामने बाद बोझ भी उसकी पीठ पर है, प्यासा भी है, लेकिन वो जाएगा। क्यों कि उसका मालिक को खींच करके ले जा रहा है। छोटा बच्चा भी हो तो भी जाएगा पीछे पीछे। कि मोमिन ऐसा होता है, मसलन जबल मखतूम हैसो कीदा इनकादा, एक नकील पड़ा, नाक में नकील पड़ा ऊंट, जहां उसको उसका मालिक ले जावे, न इनहराफ है न इंसराफ है, न इधर जाना है न उधर जाना है, कुछ नहीं। मोमिन ऐसा होता है। ईमान की सिफत है इताअत, ईमान का मिजाज है इताअत। ईमान आवेगा तो इताअत आवेगी, इसका मिजाज है। ईमानी मिजाज इताअत कहलाता है। शैतानी मिजाज नाफरमानी है। शैतानी मिजाज, हाँ, कि शैतान ने नाफरमानी की, अब आप वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार कर गया और काफिर हो गया। क्यों? कौन? के शैतान। शैतानी मिजाज में यही छुपा हुआ है, नाफरमानी और कुफर। और ईमानी मिजाज में इताअत है। इसलिए इताअत तरक्की का जरिया है, उसूल तरक्की का जरिया है, इस्तिकामत तरक्की का जरिया है, मशवरे की पाबंदी इताअत का जरिया है, तरबियत का जरिया है। ये सब हमारे असबाब हैं तरक्की के। इसको अपनाना है और लोगों में इसकी तरकीब देनी है कि हम इस तरह चलेंगे तो इससे दीनी रंग आएगा। दीनी रंग, ईमान, इताअत, दीनी रंग, इनक़ियाद और ताबेदारी, हमदर्दी, ये दीनी रंग चढ़ता है। फिर अल्लाह ताला के यहाँ ये मकबूल होते हैं, इनकी कोशिशें मकबूल होती हैं, इनकी दुआएं कबूल होती हैं, इनकी दावत पर भी हिदायत आएगी। ये किसी के लिए दुआ मांगेंगे तो उस दुआ पर भी हिदायत आएगी। वो जो दुआ भी करते थे, दावत भी देते थे, दावत भी देते थे और दुआ भी मांगते थे कि अल्लाह उमर को हिदायत दे, अबू हुरैरा के वहाँ को हिदायत दे। पहली दुआएं हुजूर की, अबू हुरैरा के वहाँ को हिदायत दे, तो अबू हुरैरा के वहाँ को हिदायत हो गई। कबीला दोस्त को हिदायत दे तो कबीला दोस्त को हिदायत हो गई। ये मिसालें हैं कि दुआ मांगना हमदर्दी की निशानी है। जिसके साथ हमदर्दी हो तो उसके लिए दुआ मांगते, अपने बेटों के लिए दुआ मांगते थे। तो इसलिए मेरे भाइयों ये हमारा काम है, इसको मकसद बना करके करना है और हर हाल में करना है, अपनी ताकत के मुताबिक। दरमियानी चाल चलनी है। हदीसों में दरमियानी चाल चलो, जोश में आगे भी न बढ़ जाओ और सुस्ती में पीछे भी न रह जाओ, बीच की चाल चलो। अलकस्द तबलगु, दरमियाना चाल चला करो तो आप दूर तक जाओगे। और दूर तक जाना है कि दूर तक क्या, कि मौत तक। दुनिया में काम जावे, मौत तक काम रहे, ये असल है। सारी उम्मत में काम आवे, इसलिए उम्मत से हमदर्दी जरूरी है। उम्मत से हमदर्दी होगी तो उम्मत के लिए दुआ मांगेगा, उम्मत में मेहनत करेगा और अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगेगा। इसलिए बार बार अल्लाह के रास्ते में फिरना है, बार बार वक्त लगाना है कि हम इसके आदी भी बन जाए और इसके मुखलिस भी बने। इखलास के साथ अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए, उम्मत के लिए, इसकी ये फिक्र है। आप रात इसके इरादे करो कि अल्लाह ताला हमें इस पर कायम रखे और अल्लाह से मांगो इसकी इस्तिकामत और कबूलियत। और जिन्होंने अब तक नाम नहीं दिए हैं अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए, वो अपने नाम भी दे दें। ये हमारी आखिरी बंदिश है। मैं इसके लिए मेरे दोस्तों हिम्मत फरमाए।